آج میں آپ کو علی احمد علاؤدین، جنہیں صابر پیر بھی کہا جاتا ہے، ان کی کہانی بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا اصل نام علی احمد علاؤدین کے نام سے لوگ آپ کو نہیں جانتے، بلکہ صابر پاک ہی کے نام سے لوگ آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جب آپ بابا فرید جی کے پاس رہتے تھے، تب آپ کی والدہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ تب تک صابر پاک جوان ہو گئے تھے، یعنی آپ کی عمر شریف تقریباً 23 سال کی ہو گئی تھی۔ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صابر پاک جی بابا فرید جی کے پاس کیسے آئے، تو جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، جلد سے جلد اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یعنی آپ شادی کے لائق ہو چکے تھے، تو آپ کی والدہ نے بابا فرید جی سے کہا کہ میں میرے بیٹے کی شادی تمہاری چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو بابا فرید جی نے فرمایا کہ میری بہن، یہ شادی نہیں ہو سکتی، آپ رہنے دیں، کیونکہ صابر جو ہیں وہ فنا فل کے مقام پر پہنچنے والے ہیں، اور وہ اس طرح کے عالم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت اور ایسی سچویشن میں چلے جائیں گے کہ دنیا کے لوگوں سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ کی والدہ نے بہت اصرار کیا اور بہن کی ضد کے آگے بابا صاحب نے صابر پیر کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ شادی کے بعد بھی صابر پاک جو ہیں ایک الگ کمرے میں رہا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں، ان کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن جب بابا صاحب یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب صابر پیر کے کمرے سے گزرے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اندر گئے اور آپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو صابر پاک جی نے عرض کیا کہ حضور، اب اللہ نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا ہے، اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر ناظرین، یہی فن فلا کا مقام ہے، اور صابر پاک فن فلا کے مقام میں ہی بہت آگے نکل گئے تھے۔ پھر بابا صاحب نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد صابر پاک کی بیوی صاحبہ، جن کا نام شریفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ عمر بھر تنہائی میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور آپ بھی ایک بہت بڑی والیا کالم تھی۔ اس کے بعد صابر پاک ہمیشہ اس طرح کے عالم میں ہی رہا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلی گئی۔ ایک دن بابا فرید جی نے خواب دیکھا کہ خواب میں آپ کے پیروں میں خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ شریف لاتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے کہا کہ بابا فرید اور صاحب پاک کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ نے صابر پاک کو اپنے پاس بلایا، اور صابر پاک کی پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور کہا، صابر پاک جو ہیں اللہ کے ولی ہیں اور سچے ولی ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن صابر پاک کو بلوا کر ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور اپنی خلافت اور اجازت سے نواز دیتے ہیں، اور کلیر شریف کی ولایت آپ کو عطا کر دیتے ہیں، اور ابھی آپ کلیر شریف کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب صابر پاک کلیر شریف تشریف لائے تو یہاں پر ماحول بہت خراب تھا۔ یہاں کے امیر لوگ جو جاگیردار تھے، وہ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی ہندوستان میں کئی جگہ پر اونچی جات اور نچلی جات کہا جاتا ہے۔ اونچی جات کے لوگ نچلی جات والوں کو اپنے درمیان بیٹھنے نہیں دیتے اور اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کا ماحول جو ہے وہ کلیر شریف میں تھا، لیکن یہاں تمام باتیں مسلمان میں تھی، یعنی امیر بھی مسلمان تھے، غریب بھی مسلمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تمام چیز دور کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ حالانکہ جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہوگا وہ تم میں بہتر ہوگا۔ نبی کا یہی پیغام لے کر صابر پاک کلیر شریف تشریف لے آئے تھے۔
آپ یہاں پر آنے کے بعد مسجد میں آپ نے اعلان کیا کہ مجھے یہاں بابا فرید جی نے بھیجا ہے، میں بابا فرید جی کا خلیفہ ہوں اور مجھے کلیر کی ولایت عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساور پاک کی اس اعلان کے بعد تمام غریب لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ جب لوگ آپ کے قریب ہونے لگے تو یہاں کلیر شریف میں ایک قاضی رہتا تھا جس کا نام تھا الدین۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے وہاں کے جاگیرداروں کے پاس جا کر کہا کہ اس طریقے سے لوگ اگر ساور پاک کے قریب ہونے لگے تو تمہاری حکومت جو ہے خطرے میں آ جائے گی، لوگ تم سے نہیں ڈریں گے بلکہ تمہارا یہاں سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اپنی گدی بچانی ہے، اپنی شان بچانی ہے تو ساور پاک کو روکنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قاضی لوگوں کو بہکاتا تھا۔ پھر ان جاگیرداروں نے کہا کہ ان غریب لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ وہاں پر نہ جائیں، تو قاضی قیام الدین کے کہنے پر ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر تم ساور پاک کے پاس جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ تو لوگ جو ہیں ساور پاک کے پاس جانے سے رک گئے۔ تمام حالت کو دیکھ کر ساور پاک نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک خط لکھا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے قاضی جو ہیں بہت شرارتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ مجھے آپ کا خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے، آپ کچھ اس کے بارے میں کیجیے۔ آپ کا یہ خط پڑھ کر بابا فرید جی نے ایک خط قاضی کے نام لکھا۔ وہ علی مدد واپس لے کر ساور پاک کے پاس آئے۔ ساور پاک اس خط کو پڑھتے ہیں، پھر قاضی کے پاس بھیج دیتے ہیں، مگر وہ قاضی اس خط کو پڑھ کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ باتیں نہیں مانوں گا۔ تو دوسری مرتبہ ساور پاک جو ہیں بابا فرید جی کو دوسرا خط لکھتے ہیں، پھر بابا فرید جی اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خط کو قاضی کے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ خط قاضی کے پاس پہنچ گیا تو اس نے اس خط کی بھی توہین کی اور اسے بھی پاڑ دیا۔ مطلب ساور پاک نے بابا فرید جی کو خط لکھا تو اب تیسری مرتبہ بابا فرید جی نے اسے خط لکھ کر بھیجا کہ ہم نے کلیر تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ان ظالموں کا وقت آخر آ چکا تھا۔ جمعہ کے دن ساور پاک پہلی صف میں جہاں پر قاضی بیٹھا کرتا تھا وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تمام غریب لوگ بھی پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ آئے، قاضی اور جو ہیں وہاں کے جاگیردار امیر لوگ جب آتے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر جو ہے ساور پاک اور غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگ پڑے امیر یہاں بیٹھیں گے اور غریب پیچھے بیٹھیں گے، جبکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، فقیر ہو یا ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، مگر ان لوگوں نے یہاں پر بھی بانٹ رکھا تھا۔ تو ساور پاک نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو چاہے جہاں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اسے قاضی کے کہنے پر اس کے لوگوں نے ساور پاک اور آپ کے چاہنے والوں کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا۔ اندر جو ہے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ساور پاک نے مسجد کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو اے مسجد تو کیا کر رہی ہو، تو بھی سجدہ کر۔ ساور پاک کے کہنے پر مسجد نے بھی سجدہ کیا، یعنی مسجد جو ہے گر پڑی۔ اسے مسجد کی چھت کے نیچے قاضی اور وہاں کے امیر اور جاگیردار لوگ دب کر مر جاتے ہیں، اور اس کی فوراً بعد جو ہے کلیر شریف میں ٹاؤن کی بیماری پھیل جاتی ہے اور وہاں کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ اس بیماری سے مرنے لگتے ہیں، اور جب یہ آگ لگ گئی تو سارے گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس گاؤں میں کلیر شریف میں صرف ساور پاک تنہا رہتے ہیں۔ جنگلوں میں بھی آگ لگ گئی تھی اور اسی آگ کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساور پاک کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت میں گم ہو جاتے ہیں۔
में चले जाते हैं और इसी हालत में आप 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। इस दरमियान ना आपने खाया ना ही पानी पिया, आप थोड़ी देर के लिए भी बैठे नहीं, एक ही जगह खड़े रहे और अल्लाह की इबादत में लगे रहे। बेशक साबिर पाक की एक अजीम करामत थी और जो है आपको ये ताकत बेशक अल्लाह ने ही दी थी और अल्लाह ही की मर्ज़ी से, अल्लाह की कुदरत से आपकी ये करामत ज़ाहिर हुई थी। जब 12 साल का ऐसा अरसा गुज़र गया तो एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर अपने मुरीदन के दरमियान बैठे हुए थे। आपने फरमाया कि कौन है जो मेरे साबिर का रोज़ा अफ्तार कराएगा। अल्लाहु अकबर, यानी आप 12 साल से लगातार रोज़े में थे। तो बाबा फरीद ने यह अपनी मुरीदों से कहा कि कौन ऐसा शख्स है जो क्लियर जाकर मेरे साबिर को इख्तियार कराएगा। आपकी बात सुनकर तमाम लोग खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़का खड़ा हो जाता है। इसका नाम हजरत सैयद तुर्क था। ये खड़े होते हैं और कहते हैं कि हुजूर, मैं जाऊंगा। शमशुद्दीन पानीपत जो है हज़रत बाबा फरीद के पास पाकपटन आए थे और कहा कि हुजूर, मैं आपसे भेंट होना चाहता हूँ। तो बाबा साहिब ने कहा था कि तुम्हारा फैज़ मेरे पास नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ। अब जहाँ पर शमशुद्दीन तो खड़े होते हैं कि मैं क्लियर जाऊँगा। अब बाबा फरीद ने फरमाया कि तुम्हारा फैज़ जो है साबिर के पास है, तो वहीं पर चले जाओ। शमशुद्दीन तुर्क पानीपत रहमतुल्लाह ले क्लियर शरीफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा फरीद जी उन्हें अपने पास बुलाकर फरमाते हैं कि तुम जा रहे हो तो फ़ौरन साबिर के आगे जाकर मत खड़े हो जाना, बल्कि पीछे रहना जब तक कि साबिर बैठ ना जाए या फिर वो खुद ना कहे। और ये मैं तुम्हें तेल दे रहा हूँ, इसमें मैंने पढ़ के एक दम कर दिया है, यह तुम्हारे काम आएगा, इसे अपने पास रखना। फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर अलीम अब्दाल को भेज देते हैं। शमशुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह क्लियर शरीफ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो क्लियर शरीफ में दाखिल होते हैं तब वो देखते हैं कि सावरे पीर एक टांग पर खड़े होकर अल्लाह की बंदगी कर रहे थे और वो पीछे खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं। जब 12 साल के बाद किसी और के कुरान पढ़ने की आवाज़ सावर पाक के कानों में पड़ती है तो आप उसी वक्त खुदा की बंदगी से बाहर आ जाते हैं और फरमाते हैं कि पीछे होकर कुरान मत पढ़ो, बल्कि मेरे दाहिने तरफ आकर कुरान पढ़ो। तो वो उनके बाजू में खड़े होकर कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, पढ़ते रहते हैं और आप बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं क्योंकि आप तुर्की के रहने वाले थे। ज़ाहिर बात है कि आज भी आप तुर्की में चले जाएं, वहाँ के लोग जो कुरान शरीफ को बड़े खूबसूरत अंदाज़ और आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। शमशुद्दीन पानीपत रहमतुल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे कि अचानक आप रुक जाते हैं। तो सावर पाक फरमाते हैं कि रुक क्यों गए, पढ़ो, हम सुनना चाहते हैं। तो आप शमशुद्दीन अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बैठना चाहता हूँ। तो सावरे पीर ने फरमाया कि ठीक है, आप बैठ जाओ। तो उसे शमशुद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर, आप खड़े हुए हैं, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, नहीं, बल्कि आप पहले बैठे। तो साबरे पाक ने फरमाया ठीक है, आप इतने अच्छे तरीके से कुरान पढ़ रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ, तो थोड़ा मुझे सहारा देकर बिठा दो। तो शमशुद्दीन पानीपत आपको सहारा देते हैं और साबर पाक को एक पेड़ के साथ बिठा देते हैं क्योंकि 12 साल के बाद आपके जिस्म में जो हरकत पैदा हुई थी वो काफ़ी कमज़ोरी आपके जिस्म में आ गई थी। तो फिर आप फरमाते हैं कि आप कुरान शरीफ पढ़ो। तो शमशुद्दीन जो है कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप फिर से खामोश हो जाते हैं। साबर पीर ने फरमाया कि अब क्यों रुक गए,
تو آپ نے کہا حضور شام ہونے والی ہے، مجھے واپس پاک پٹن جانا ہے۔ جب ساور پاک نے 12 سال کے بعد پاک پٹن کا نام سنا تو رونے لگے، کہا کہ تم میرے پیر و مرشد کے شہر سے آئے ہو۔ شمشوجین نے عرض کیا حضور ہاں میں آپ کے پیر و مرشد کے شہر سے ہی آیا ہوں، بلکہ مجھے آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ابھی میں روانہ ہونا چاہتا ہوں، شام ہونے والی ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے اجازت دیں اگر آپ مجھے منظور نہیں کرتے۔ پھر ساورے پیر نے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہی ہو، اس لیے تم میرے پاس ہی رک جاؤ۔ ساور پاک کی یہ بات سن کر شمشودین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر آپ نے تلاوت کی، آپ پھر رک گئے تو ساور پاک نے فرمایا کہ اب کیوں رک گئے؟ تو شمشودین نے کہا حضور مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ تو ساور پاک نے کہا کہ شمشودین سے کہا جاؤ جنگل میں جاؤ اور یہ پھل توڑ کر لاؤ، پھر اسے جو پکا کر کھا لینا۔ تو ساور پاک کے فرمان پر شمشودین ترک نے ایک پھل توڑ کر لاتے ہیں اور اسے گرم کر لیتے ہیں، پھر لا کر ساور پاک کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ ساور پاک نے کہا کہ اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو شمشودین ترک نے کہا حضور آپ بھوکے ہیں، آپ نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ آپ پہلے کھائیں، میں آپ کا مرید ہوں، میں پھر کھاؤں گا۔ ساور پاک رحمۃ اللہ 12 سال کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے رولر کا پھل کھایا، اس کے بعد جو ہے دونوں نے اس پھل کو کھایا۔ شمشودین ترک رحمۃ اللہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تھوڑے دن گزرے، ساور پاک رحمۃ اللہ آپ نے جو خلیفہ فرمایا کہ دیکھو تہجد کے وقت تک جو ہے تم آگے نہ آنا، یہ میرا جو ہے عبادت کا سمے ہے، اور تم تہجد کے وقت آ کر مجھے وضو کروا دینا۔ تو صاحب پاک شمشودین ترک رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے عرصہ بیتنے لگا، لوگ جو ہے پھر سے کلیئر شریف آنے لگے اور ساور پاک کے پاس لوگ آتے، دور دور سے لوگ آتے اور دن میں لوگوں کی تعلیم اور تربیت فرماتے اور رات کو ذکر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کو ساور پاک کی یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور جلد سے جلد میرے فیس بک پیج کو فالو کریں۔